السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے، یہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے اور حکومت پاکستان کن لوگوں کو اس پروگرام کے تحت مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر یا غلط معلومات دے کر اس پروگرام میں شامل ہو جاتا ہے تو اسے کن قانونی مسائل اور کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ پی ایم ٹی سکور کیا ہوتا ہے اور پی ایم ٹی سکور 32 سے کم کیسے رکھا جائے تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہوا جا سکے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے کہ پی ایم ٹی سکور کن وجوہات سے کم ہوتا ہے اور کن غلطیوں کی وجہ سے یہ سکور بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس پروگرام میں نااہل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے خارج کر دیے جاتے ہیں اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ مستقل طور پر اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ تمام معلومات مکمل تحقیق اور مستند ذرائع کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو دوستو، چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ایک فلاحی منصوبہ ہے جو حکومت پاکستان نے غریب اور مستحق خاندانوں کی مالی مدد کے لیے شروع کیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ایسے خاندانوں کو سہارا دینا ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ اس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو ماہانہ یا سہ ماہی مالی امداد دی جاتی ہے تاکہ وہ خوراک، علاج، تعلیم اور دیگر ضروریات پوری کر سکے۔ یہ امداد خاص طور پر خواتین کے نام پر دی جاتی ہے تاکہ گھر کے نظام کو بہتر طور پر چلایا جا سکے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ حکومت اس مقصد کے لیے ایک شفاف نظام بنایا ہے جس کے ذریعے صرف مستحق افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اہل ہونے کے لیے درجہ ذیل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ درخواست گزار کا تعلق غریب یا کم آمدنی والے خاندان سے ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کے پاس قومی شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر گھر کے سربراہ خواتین کو اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کسی سرکاری ملازمت میں نہ ہو۔ درخواست گزار کے نام پر زیادہ جائیداد یا قیمتی اثاثے نہ ہوں۔ درخواست گزار کسی دوسرے بڑے حکومتی مالی پروگرام سے فائدہ اٹھا نہ رہا ہو۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے اندراج کروانا ضروری ہے۔ اندراج کا طریقہ یہ ہے کہ قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر یا رجسٹریشن سینٹر پر جائیں، وہاں اپنا شناختی کارڈ دکھا کر ڈائنامک سروے مکمل کروائیں۔ سروے میں آپ سے آپ کی آمدنی، گھر کے افراد، رہائش اور حالات اور زندگی کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ معلومات حکومت کے سسٹم میں محفوظ کی جاتی ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد حکومت آپ کی معلومات کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر آپ معیار پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو پروگرام کے لیے اہل قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو 8171 کی طرف سے میسج موصول ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنی اہلیت اور رقم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اہل ہونے کے بعد مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے مخصوص ادائیگی مراکز بینک یا ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے رقم فراہم کی جاتی ہے۔ رقم حاصل کرتے وقت اصل شناختی کارڈ ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں رقم اے ٹی ایم، جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے بھی دی جاتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف مالی امداد فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے تحت دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے وظائف، صحت سے متعلق امداد اور خواتین کو بااختیار بنانے کے منصوبے۔ مختصر یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب عوام کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ اگر واقعی ہی آپ مستحق ہیں، درست معلومات کے ساتھ سروے مکمل کروائیں، سرکاری طریقہ کار پر عمل کریں اور کسی ایجنٹ یا دلال سے بچیں۔ اسی طرح آپ اس پروگرام سے قانونی اور باعزت طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ سکور آپ خود نہیں بناتے بلکہ حکومت آپ کے گھر اور خاندان کے معاشی حالات دیکھ کر بناتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی ایم ٹی سکور کن چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گھر کچا ہو یا اینٹوں کا سادہ گھر ہو، گھر میں زیادہ کمرے نہ ہو، گھر کا کرایہ کا ہو اور گیس محدود استعمال میں ہو، گھر میں ایئر کنڈیشن نہ ہو، مہنگا الیکٹرک سامان موجود نہ ہو، موٹر سائیکل نہ ہو یا بہت پرانا ہو، گاڑی موجود نہ ہو، زمین پلاٹ یا دکان نہ ہو، کوئی ذاتی مکان کاروبار نہ ہو، ماہانہ آمدنی کم ہو، گھر میں افراد کی تعداد زیادہ ہو، بچے زیادہ ہوں، بچے سرکاری سکول میں پڑھتے ہوں، گھر میں کوئی فرد معذور یا بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین گھر کی کفیل ہو تو ایسے خاندانوں کا پی ایم ٹی سکور عموماً کم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی ایم ٹی سکور زیادہ کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر گھر پکا ہو اور بڑا ہو، گھر میں زیادہ کمرے ہوں، ذاتی مکان ہو، گھر میں اے سی، فریج، واشنگ مشین موجود ہو، بجلی کا بل زیادہ آتا، موٹر سائیکل نہیں ہو، گاڑی موجود ہو، زمین پلاٹ یا دکان ذاتی کاروبار موجود ہو، ماہانہ آمدنی زیادہ ہو، گھر میں افراد کم ہو، بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہوں تو ایسے خاندانوں کا پی ایم ٹی سکور زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ اب سب سے اہم بات، سروے میں کن غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ سروے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، اپنی آمدنی غلط نہ بتائیں، گاڑی یا زمین مت چھپائیں، خاندان کے افراد کو کم ظاہر نہ کریں، کسی اور شخص کو اپنے خاندان میں شامل نہ کروائیں، کیونکہ اب حکومت نادرا ایف بی آر بینک، گاڑی اور زمین کے ریکارڈ سے ڈیٹا میچ کرتی ہے۔ اگر غلط معلومات ثابت ہو جائے تو رقم بند بھی ہو سکتی ہے اور رقم واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ واقعی ہی مستحق ہیں، سچ بولنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ درست معلومات دینے سے آپ مستقل طور پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔